अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाज़िर हूँ सिद्दीक़ हसन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की इल्मी और अदबी दुनिया एक बहुत बड़े नादिर रोज़गार शायर, अदीब, दानिशवर, ड्रामा निगार से महरूम हो गई है। वो हमारे दोस्त अमजद सलाम अमजद इस दुनिया को छोड़ गए। नाज़रीन, आज सुबह 10:30 बजे अमजद इस्लाम अमजद ने किशोर नाहीद को टेलीफोन किया, क्योंकि आज लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है। 3 दिन का लिटरेरी फेस्टिवल आज से शुरू है, जो परसों तक यानी 12 तारीख़ तक लाहौर के अल-हमरा हॉल में जारी रहेगा। ये फेस्टिवल एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ होती है। एक ऐसी तकरीब है जिसमें पाकिस्तान भर से शायर, अदीब, दानिशवर, मुकालमा करने वाले लोग, मौसीक़ार, रक्कास, पेंटर्स आते हैं, अपने अपने तजुर्बात बयान करते हैं, मुशायरा होता है। आज उसकी जो पहली नशिस्त थी, उसमें जो मजलिस सदारत थी, उस मजलिस सदारत में अमजद सलाम अमजद का नाम भी शामिल था। जब किशोर नाहीद ने 10:30 बजे किशोर नाहीद को 10:30 बजे अमजद सलाम अमजद का टेलीफोन आया, तो अमजद ने कहा कि किशोर, मुझे मिलती जाओ। किशोर ने जवाबन उसे कहा, अमजद, आज के लिटरेरी फेस्टिवल में तो तुमने आना ही है, तो वहाँ मुलाकात हो जाएगी। लेकिन वो मुलाकात ना हो सकी। अमजद हमसे बिछड़ गए। अमजद कहते थे कि ये ज़िंदगी है, यहाँ इस तरह ही होता है। ये ज़िंदगी है, यहाँ इस तरह ही होता है। सभी ने बोझ भी लादे हैं और उतारे भी। वो ज़िंदगी का बोझ जो उसने अपने पे लाद रखा था, वो उसने उतार दिया। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये एक बात बताऊं कि अमजद ने अपनी तमाम ज़िंदगी कहकहों में बसर की है। अमजद इस्लाम अमजद से ज़्यादा किसी भी महफिल को पुर-रौनक और ज़ाफ़रान ज़ार बना देने वाला कोई आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी अमजद के साथ दोस्ती 60 बरस पर मुहित है, निस्फ सदी से ज़ायद। अमजद इस्लाम अमजद और अताउल हक काज़मी, ये एक ऐसा जोड़ा है। अब तो मैं कहता हूँ, खुदा ना करे अताउल हक काज़मी को कुछ हो। ये जोड़ा था। ये जिस महफिल में चले जाते थे, उस महफिल में खा कोई भी हो, कोई मियाँ नवाज शरीफ बारहा इनकी महफिलों में बैठते थे, लेकिन ये उन्हें भी माफ़ नहीं करते थे। उनकी इन दो की मौजूदगी में बस यही था कि दस्तार संभालिए अपनी, कि ये इस तरह के लतीफ़े सुनाया करते थे। ये एक लाहौर में एक खूबसूरत सी एक मंडली थी। अताउल हक काज़मी, अमजद सलाम अमजद, नुसरत ठाकुर जो बहुत बड़े पाकिस्तान टीवी के डायरेक्टर थे, और मुन्नो भाई, उनके साथ खालिद अब्बास डार, और एक एक्टर होते थे एम शरीफ, जिन्होंने हकीम करेले का किरदार किया था। ये सब लोग पीटीवी की कैंटीन पर बैठा करते थे, और वहाँ पर एक ज़ाफ़रान ज़ार महफिल मुनक्कद होती थी। मौसूफ़ हमारे दोस्त अमजद सलाम अमजद इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में पढ़ते थे, और अताउल हक काज़मी
جن کا مجھے میٹرک تک تو یاد ہے، بلکہ شاید انٹرمیڈیٹ تک وہ ہمیشہ 3rd ڈویژن میں پاس ہوئے، وہ ایم اے کالج میں پڑھتے تھے۔ لیکن جب ان دونوں نے ایم اے کر لیا، ایم اے اردو کیا، تو دونوں اتفاق سے ایم اے کالج میں آ گئے، اور ایم اے کالج میں ان کی دوستی جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ جب 1970 کی دہائی میں فلسطینیوں پر بہت ظلم ہوا، ظلم بڑھا، تو ایک فلسطینی شاعر محمود درویش وہ بہت پسند تھے امجد سلام امجد کو۔ ایک کتاب آئی فلسطین کی شاعری پر، امجد نے اس کا ترجمہ کیا عکس در عکس کے نام پر۔ اتنا خوبصورت ترجمہ، آج معلوم نہیں وہ کتاب کسی کے پاس ہے یا نہیں، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ اتنا خوبصورت ترجمہ۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے۔ عربی زبان کا جو پھیلاؤ ہے، عربی زبان کا جو ادب ہے، عربی زبان جس قدر عظیم ہے، اس میں جتنی گہرائی ہے، جتنا رچاؤ ہے، جتنا یعنی عربی زبان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں کسی شخص کے لیے۔ لیکن امجد سلام امجد نے عربی شاعری کو، آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں امراء القیس سے لے کے اور محمود درویش تک عربی شاعری نے، جن لوگوں نے عربی شاعری کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی شاعری جو ہے وہ عربی زبان میں کی گئی ہے۔ اور ایپک یعنی واقعات پہ منظوم واقعات جو ہیں دنیا میں، وہ ہومر کے جو ایلیڈ اور اس طرح یونان میں، اس کے بعد اگر دنیا میں کوئی بہترین چیزیں جو نظر آتی ہیں، یا وہ پنجابی میں کے قصے ہیں، جیسے ہیر بادشاہ، جیسے مرزا صاحبہ کا قصہ، اور سونی مہیوال، اور اس طرح کے کئی قصے۔ پنجابی اور عربی دنیا کی بڑی زبانیں ہیں۔ عربی کو اس طرح ڈھالا اردو میں امجد سلام امجد نے کہ بہت مرتبہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو امجد سلام امجد کی اپنی پوئٹری ہے۔ اتنا رچاؤ عربی زبان کے ترجمے میں انہوں نے اردو کا اتنا رچاؤ اردو زبان میں آیا کہ وہ نظمیں اور وہ شاعری اردو کی شاعری نظر آنے لگی۔ 1944 میں پیدا ہوئے، 78 سال ان کی عمر تھی۔ آج جب لاہور کا لٹریری فیسٹیول کا آغاز ہوا تو اس کا آغاز ہی سلام امجد کے نام سے کیا گیا۔ وہاں بیشتر لوگوں نے ان پر بات کی اور یہ کہا کہ امجد سلام امجد اردو شاعری کا ایک نگینہ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ امجد کی شاعری کس طرح دلوں کو چھوتی ہے۔ امجد کہتے ہیں، یہ اور بات ہے تجھ سے گلہ نہیں کرتے، یہ اور بات ہے تجھ سے گلہ نہیں کرتے، جو زخم تو نے دیے ہیں بھرا نہیں کرتے، جو زخم تو نے دیے ہیں بھرا نہیں کرتے، یہ آئینوں کی طرح دیکھ بھال چاہتے ہیں، یہ آئینوں کی طرح دیکھ بھال چاہتے ہیں کہ دل بھی ٹوٹیں تو پھر سے جڑا نہیں کرتے، کہ دل بھی ٹوٹیں تو پھر سے جڑا نہیں کرتے۔ اور
ایک اور غزل کے ان کے شعر میں آپ کو ایک آدھ شعر سناتا ہوں. امجد کہتے ہیں جہاں ہو پیار غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں ہو پیار غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، سو بات بات پہ یوں دل برا نہیں کرتے. جہاں ہو پیار غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، سو بات بات پہ یوں دل برا نہیں کرتے. اور دیکھیے زندگی میں رومانس کے ایک تجربے پر کیا بات کی انہوں نے. پتہ نہیں ان کی زندگی کا تجربہ تھا یا کیا تھا یا شرارت تھی کہ اس کے لہجے میں برف تھی، لیکن اس کے لہجے میں برف تھی لیکن چھو کے دیکھا تو ہاتھ جلنے لگے. اس کے لہجے میں برف تھی لیکن چھو کے دیکھا تو ہاتھ جلنے لگے. انہوں نے، آپ جانتے ہیں، انہوں نے ٹی وی کے لیے بڑے بڑے ڈرامے بھی لکھے، بڑے بڑے زبردست ڈرامے جو آج تک بھلائے نہیں جا سکتے. میں کیسے یاد کروں اپنے اس دوست کو، امجد اسلام امجد کو. وہ محفلوں کی ایک رونق تھی، کمال آدمی تھا. لوگوں کے لیے تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ان کا خلا پورا نہیں ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کے خلا پورے ہو جاتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک دنیا میں آتا ہے، لیکن شاید ان کے متبادل نہیں آتے. ان کے متبادل نہیں آتے. اسی طرح کون کس کا متبادل ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی کسی کا متبادل نہیں ہوتا. امجد اسلام امجد کا بھی کوئی متبادل نہیں ہوگا. وہ امجد اسلام امجد تھا، وہ امجد اسلام امجد ہی رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک اس کی شاعری کو، اس کے ڈراموں کو، اس کے کالموں کو لوگ پڑھتے رہیں گے. امجد اسلام امجد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. شکریہ ناظرین. مجھے امید ہے اس پروگرام کے بعد آپ امجد اسلام امجد کی شاعری کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کی کتابوں کو ٹٹولیں گے. کہیں سے وہ دستیاب ہوگی تو آپ پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ امجد اسلام امجد کیا تھا. شکریہ ناظرین. لیڈر ٹی وی کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے. لیڈر ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے. خدا